الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میرے محترم سامعین و سامعات، یہ سب دنیا جانتی ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے عرب میں شرک و بدعت کی آندیاں اٹھ رہی تھیں، قتل و غارت گری کے دریا بہہ رہے تھے اور عزتیں پامال ہو رہی تھیں۔ الغرض ہر لحاظ سے یہ انسان ایک نطفہ سے پیدا کرنے والے اپنے خالق سے ہر قدم اس کا دور ہی جا رہا تھا۔ اچانک کائنات کے رب نے غار حرا میں جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے سب سے پہلے جو آپ کے سینہ اطہر پہ وحی کی وہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب اس خالق کا یہ پیغام اتنا باعث برکت ہوا کہ جو آپ کی آمد سے پہلے قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ یہ دنیا اس سے پہلے ظاہر گمراہی میں تھی۔ اب وہاں سکون ہوتا ہے، توحید کے چراغ جل رہے ہیں، خوف خدا ہر ایک دل میں بس رہا ہے اور ان کے قدم زمین پر اٹھ رہے ہیں، عرش بری سے رضامندی کے اعلان آ رہے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بات میں رکاوٹ نہ آئے، وہ ذرا کنارہ کشی کر کے گزر گئے۔ جب واپس آئے تو وہ آدمی جا چکا تھا جس سے آپ بات کر رہے تھے۔ فرمایا میرے صحابی تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں جی۔ فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے، جاتے ہوئے مجھے یہ پیغام دے گئے ہیں کہ میرا سلام ان کو کہہ دینا کہ جبریل تمہیں سلام کہتا۔ وہ جنہوں نے کبھی سلامتی دیکھی نہیں تھی، آج جبریل اتر کر انہیں سلام لے رہا ہے۔ اور پھر اتنی بلندی، ایسا انقلاب برپا ہوا، اسے جزیرہ عرب کو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن اب روم کا بادشاہ اپنی کرسی پہ بیٹھ کر اپنی کرسی کے پائے کو ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ یہ شخص جو یہ تعلیمات دے رہے ہیں آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان قریب وقت آئے گا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ، جہاں میں کرسی پہ قدم رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں اس سب پہ یہ مالک ہوں گے، حکمرانی کر رہے ہوں گے۔ اور پھر یہ ہر آدمی جانتا ہے ایسی محنت کی، یہ دریائے دجلہ اس کی لہریں آج بھی گنگنا رہی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اب وہ کہاں گئے کہ جو یہ گھوڑے کی باغ تھام کر عقبہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، میرے اللہ یہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اگر میرے علم میں ہو کہ اس کے پار جا کر کوئی مخلوق رہتی ہے، میرے اللہ میں سمندروں میں گھس کر وہاں تک بھی تیرا پیغام پہنچا دوں۔ یہ جذبہ، یہ تڑپ اسی قرآن نے پیدا کی تھی۔ افسوس یہی ہے کہ جب تمہارے قافلے یہ گنگا اور جمنا کے کناروں پہ گزرا کرتے تھے، آج تک ان کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ آفتاب کی طرح چمک رہا ہے۔
قریب ہی کشمیر میں آج روزانہ کسی بیٹے یا بیٹی کی لاش اٹھ رہی ہے، تڑپایا جا رہا ہے۔ ادھر بیت المقدس میں گولیاں چلائی جا رہی ہیں، اور قبلہ اول پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وہ ولولہ دیکھنا چاہتا ہے کہ امیر المومنین بیت المقدس میں بیٹھ کر اس کی آزادی کا پروانہ لکھ کر اپنے نام کر رہے ہیں۔ آج وہ چلا رہا ہے، بلبلا رہا ہے۔ مسلمان، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیے، ہماری ایک بچی جو امریکہ کی قید میں ہے، اسے چھڑانے کی کوئی تدبیر نہیں ہو رہی، اور جو گستاخ رسول ہے اسے سب کچھ کر کے یا چھپا دیا گیا ہے یا نکال دیا گیا ہے۔ مسلمان، کب سے تو اتنا گر گیا ہے؟ اس کی وجہ پہ کبھی غور کیا ہے کہ تو اپنے گھر میں قرآن پڑھتا تھا، آسمان سے فرشتے اتر کر تجھے ڈھانپ لیتے تھے، آج بے یار و مددگار ہے، آج چیخ چلا رہا ہے، ہر معاملہ میں تیری ناکامی کا ماتم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کہ لوگ قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ اس لیے آج پھر ضرورت ہے کہ ہم اپنے اکابر، اپنے اسلاف، یہ ان کی طرح قرآن پڑھیں، پھر سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز دنیا و آخرت کی کامیابی جو ہے یہ ہمارے قدم چومے گی۔ یار، کبھی کوئی کتاب ایسی سنی ہے دنیا میں وہ پڑھے وہ آسمان سے سکینت اترے؟ جو پڑھے اس کے منہ کے قریب رب کائنات خود اسے سنے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ صرف اس قرآن کو اعزاز ہے۔ اس لیے یہ پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، اس پر ہم عمل بھی کریں، تب کامیاب ہوں گے۔ آئیے، یہ جو بھی ترقی ہو رہی ہے، مثلا قاری خادم بلال صاحب 3 دفعہ مجھے کہہ کر گئے ہیں، کمال ہے، میں نے تو ایسی مسجد دیکھی نہیں۔ یہ سب اس قرآن کی برکت ہے، اس کی وجہ سے یہ اچھا کام ہو رہا ہے، اور اس میں قرآن پڑھنے والے بھی اللہ نے ہمیں اچھے دیے ہیں۔ اس لیے یہ مسجد آباد، اسی طرح ہماری عدالت، سیاست، حکومت، ہر چیز تبھی آباد ہوگی جب ہم اپنے قرآن کی طرح پلٹیں گے۔ جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، کائنات کے رب نے ہم پہ رحم و کرم چھوڑ دیا ہے، وہ کریم رحیم رب آج بھی آوازیں دے رہا ہے، اور مسلمانوں اٹھو، اور چاہے بدترین انسان بن چکے ہو، اس میری پیدا کی ہوئی زبان سے میری بارگاہ میں آ کر ایک دفعہ کہہ دو، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں عرش والا رب تیرے گناہ ہی معاف نہیں کروں گا بلکہ تیرے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اس لیے یہ شدید ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن کی طرف پلٹیں۔ تو میں قاری نعمان صاحب، انتظامیہ، ظہیر صاحب، یہ جو پروگرام کرتے ہیں، انہیں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ مزید ترقی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا آنا، قرآن کو سننا، یہ بھی اس دور میں بہت بڑی غنیمت ہے۔ اس لیے اللہ کرے یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے، آپ بھی تعاون رکھیں کہ سننے کے لیے آئیں۔ قرآن اعلیٰ سے اعلیٰ پڑھا جا رہا ہے، اس لیے ان قراء کرام، ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اللہ انہیں اور بلندی اور ترقی عطا فرمائے۔ آپ جو تشریف لاتے ہیں، اللہ پاک آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، کوئی آدمی کروڑوں روپے مالک ہو، اربوں روپے کا، چند نسلوں میں جا کر وہ ختم ہو جائے گا، لیکن ایک غریب اور کنگال جو قرآن پڑھتا ہے اور آگے پڑھاتا ہے، جب تک یہ اس کی آگے لات چلتی جائے گی، لوگ پڑھتے جائیں گے، قیامت تک آخری حرف پڑھنے والا جو حرف پڑھ کے اجر حاصل کرے گا، اسے خود بخود اتنا اجر ملتا جائے گا۔ یہ مبارک کتاب ہے، اللہ ہمیں اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.